سر میرے مشکلات دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں. ناؤ آئی تھنک مجھے اپنی زندگی سے ہاتھ دھو دینا چاہیے. اچھا یو وانٹ ٹو سے دیٹ کہ آپ کے مشکلات دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں، تو اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحانات ہیں. اور آپ کہہ رہے ہو کہ مجھے اپنی زندگی سے ہاتھ دھو دینا چاہیے، تو امیجن یو آر ان ایگزامینیشن ہال. تھوڑا سا خیال کریں کہ آپ ایگزامینیشن ہال میں بیٹھے ہوئے ہو اور آپ کو پیپر دیا گیا. پیپر مشکل ہے، تو آپ نے تو ایسا نہیں کرنا ہے کہ پیپر کو خالی چھوڑ کر واپس دے دینا ہے اور درمیان میں چلے جانا ہے. ڈائریکٹلی یو ول بی فیل، آپ فیل ہو جائیں گے. تو یہاں پر آپ کو اپنے آپ کو پروف کرنا ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کا امتحان ہے. اب آپ نے اگر درمیان میں خود کو یہ امتحان کو چھوڑ دیا تو آپ فیل ہو جائیں گے. یو ہیو ٹو پروف یور سیلف دیٹ آئی ایم ان ریالٹی مومن. میں ایک مومن ہوں، میں اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہوں. تو آپ کو اپنے آپ پر کو پروف کرنا چاہیے. اور یہ دیکھیں نا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تعالیٰ کسی بندے پر اس کی استطاعت سے زیادہ تکالیف نہیں ڈالتا. یعنی اللہ تعالیٰ آپ پر صرف اتنے مشکلات ڈالے گا جتنا آپ برداشت کر سکتے ہو. آپ میں جتنا برداشت کرنے کی طاقت ہے، اس سے زیادہ آپ پر اللہ تعالیٰ نہیں ڈالتا. اور یہ ہمارے ذہن نے بڑا کیا ہوا ہوتا ہے کہ یہ مشکلات اتنے بڑے، یہ اتنے بڑے ہیں. اگر آپ خود سوچو کہ یہ آپ کی پہلی مرتبہ مشکلات نہیں ہوں گے، آپ کی زندگی میں بہت سے مشکلات آئے ہوں گے نا. تو پہلے دن پہ بہت سخت ہوتا ہے، دوسرے دن پہ تھوڑا کم ہوتا ہے، تیسرے ایک ہفتے کے بعد وہ مشکلات آپ کو بالکل مشکلات ہی نہیں لگتی. بس وہ انسان کے ساتھ کم ہوتے جاتے، دن بدن کم ہوتے جاتے وہ مشکلات. تو یہ ہم نے اس کو ہمارے ذہن نے اس کو بہت بڑا کیا ہوتا ہے اور ہمیں ڈرایا ہوتا ہے. یہ شیطان کی جال ہوتی ہے. تو اس میں اپنے آپ کو ثابت قدم رکھیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحانات ہیں یہ آپ کے اوپر. اور ایسا نہ کریں کہ مجھے اپنی زندگی سے ہاتھ دھو دینا چاہیے. تو اگر آپ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے تو اٹ مین آپ نے پیپر خالی دیا، آپ نے پیپر کو فیل کیا. آپ کیسے خود کو پروف کریں گے دیٹ یو آر اے مومن؟ آپ کے ساتھ پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں پیارے بھائی، ایک ہوتا ہے روحانی بیمار، ایک ہوتا ہے جسمانی بیمار. جسمانی بیمار وہ ہوتا ہے جس کو بخار ہو یا کوئی ٹی بی ہو، جو کوئی بیماری بھی ہو اس کی جسم کو لگی ہوئے ہو، تو وہ جسمانی بیمار ہو گیا. اب اگر اس کے سامنے پانی رکھا جائے یا کوئی ذائقہ دار چیز رکھا جائے یا کوئی ایسی چیز رکھا جائے جو انسان کو پسند ہوتی ہے کھانے میں، تو وہ اسے نہیں کھانا چاہے گا، کیونکہ وہ اب ڈی نیچر ہو گیا ہے. اب اسے کسی چیز میں وہ لذت نہیں رہی اس کے لیے. تو ایسے ہی روحانی بیمار بھی ہوتا ہے. روحانی بیمار اگر بیمار ہو جاتا ہے روحانی، یعنی اس کے گناہ زیادہ ہو جاتی ہیں، تو وہ روحانی بیمار ہو جاتا ہے. پھر اس کا عبادت میں دل نہیں لگتا، اس کا دل نہیں لگتا، نماز میں اس کا دل نہیں لگتا، قرآن مجید پڑھنا میں اس کا دل نہیں لگتا. تو اگر یہ بیماری اس سے ٹھیک ہو جائے تو وہی قرآن مجید ہوگا، لیکن اس کو اتنا مزہ دے گا. وہی نماز ہوگا، وہ اس میں اتنا لذت لے گا. وہی قرآن ہوگا، اس کو اتنے لذت سے پڑھے گا. تو اب اس روحانی بیماری کو ختم کیسے کرنا ہے؟ ہمیں گناہوں سے خود کو بچانا ہے، اپنی نظروں کو حفاظت کرنا ہے، غیبت نہیں کرنا، جھوٹ نہیں بولنا. یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ہم کرتے ہیں، اس کی وجہ سے ہم روحانی بیمار ہو جاتے ہیں. پھر ہماری عبادات میں دل نہیں لگتا. اب اگر ہم اس بیماری کو ٹھیک کریں گے نا تو انشاءاللہ آپ کی زندگی میں وہ لذت آئے گی نا. اس کی مثال ہم فاطمہ الزہرا کی ایک واقعے سے لے سکتے ہیں. صحابہ کرام تو ماشاءاللہ اتنے عبادات میں مگن تھے، ان کو وہ عبادات کا لذت پتہ تھا. فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ 2 رکعت کی نفل رات کے تہجد کے ٹائم نیت باندھی، تو انہوں نے سارا قرآن مجید اس میں ختم کیا. جب سلام پھیرا تو دیکھتی ہے کہ صبح ہو گیا، صبح کا ٹائم آ رہا ہے. جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اذان شروع ہو گیا. تو وہ اللہ تعالیٰ سے گلے کرنے لگی، اللہ تعالیٰ کے سامنے رونے لگی کہ یا اللہ
تیری رات بھی کتنی چھوٹی ہے کہ فاطمہ زہرا کے 2 رکعت کو نہیں ہینڈل کر سکی۔ ان لوگوں کو عبادات کی لذت کا پتہ تھا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے عبادات میں خود کا انٹرسٹ لے لیں، ہم عبادات میں مگن ہو جائے۔ تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں گناہوں کو چھوڑنا ہوگا، تب ہمیں عبادات کا وہ مزہ آئے گا۔ اور یہ جو گناہوں کا بوجھ تم اپنے سروں پہ لیے پھرتے ہو نا، اور ہر جگہ پہ ٹوکرے کھاتے پھرتے ہو نا، کبھی سوچا ہے کہ چلو مسجد چلے جائیں، اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، اس سے ملاقات کے لیے چلے جائیں؟ ارے غافل، ذرا تو مسجد کے دیواروں کو ذرا غور سے تو سنو، کیا کہہ رہے ہیں آپ کو؟ اے غافل، اندر آ جا، اندر آپ کے کوئی ہستی انتظار کر رہا ہے، وہ ہستی جو آپ سے 70,000 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، وہ ہستی آپ کا اندر انتظار کر رہا ہے۔ وہ ہستی کہہ رہا ہے کہ تم میرے لیے قدم بڑھا، میں آپ کی طرف بھاگتا ہوا آ جاؤں گا۔ وہ ہستی ہمارے لیے انتظار کر رہی ہے، اور یہی انسان گناہوں کا بوجھ لیے پھرے گا، ہر جگہ ٹھوکرے کھاتے پھرے گا۔ مسجد پہ کبھی اس کا دل، مسجد پہ گزرتے وقت کبھی اس کے دل میں یہ خیال نہیں آیا ہوگا کہ چلو چلے جائیں ذرا اپنے رب کو یاد کریں۔ لیکن جیسے ہی وہ سنیما یا ڈانس خانہ یا ایسی چیزوں، یعنی آج کل ہمارے ایکسپو جو ہیں، اس پہ گزرے گا تو خواہ مخواہ اس کا دل چاہے گا کہ چلو اندر تو چلے۔ کیا کرتے ہیں لوگ؟ کبھی مسجد سے گزرتے ہوئے آپ کے دل میں یہ خیال آیا ہوا ہے؟ اللہ کو یاد کریں، اللہ تعالیٰ کے سامنے روئے، اپنی عبادات کو بڑھائے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ذکر کرنے والے انسان کی مثال زندہ انسان کی طرح ہے، اور ذکر نہ کرنے والے انسان کی مثال مردے کی طرح ہے۔ ایک واقعہ آتا ہے کہ جنت میں 2 لوگ ہوں گے، اس کے بنگلے ایک طرح ہوں گے، ایک ڈیزائن سے، ایک سٹائل سے بنے ہوں گے، لیکن ایک شخص کے بنگلے سے بہت اچھی اسمیل آئے گی، خوشبو بہت اچھی ہوگی اس بنگلے سے، دوسرے والے میں بھی ہوں گی، لیکن یہ جو پہلے شخص ہے اس کے بنگلے میں بہت خوشبو ہوگی۔ تو یہ دوسرا شخص خدا سے شکوہ کرنے لگے گا کہ اللہ، ہمارا بنگلہ بھی ایسا ہے، ایک جیسا ہے، ایک ڈیزائن ہے، ایک سٹائل ہے، لیکن اس کے بنگلے سے خوشبو بہت اچھی آتی ہے، یہ کیوں؟ تو وہ اللہ تعالیٰ کہنے لگے گا کہ اس نے ایک مرتبہ سبحان اللہ آپ سے زیادہ پڑھا ہوا تھا۔ تو آپ امیجن کریں کہ ذکر کے کتنے فوائد ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں آپ لوگ لگ جائیں نا، آپ کو دنیا کے مزے کا پتہ چلے گا، آپ زندگی سے خوش ہوں گے۔ بے شک آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہ ہو، لیکن آپ اتنے خوش ہوں گے، اتنے راضی ہوں گے، اللہ کے دیے ہر چیز پہ آپ اتنے خوش ہوں گے۔ ایک مرتبہ تھوڑا ٹیسٹ تو کریں نا، دیکھیں ہماری یہ عارضی زندگی ہے، ہماری اصل زندگی تو آخرت والی ہے، اور ہم آج دنیا کے کاموں میں کتنے مگن ہیں۔ یہ زندگی تو ختم ہونے والی ہے، ایک نہ ایک دن تو ختم ہو جائے گی۔ ہماری آخرت کے لیے کیا تیاری ہے؟ وہ تو اصل زندگی، وہ تو کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ اب اگر یہ زندگی ختم ہو جائے گی، ہم تو سارا دن اس میں لگے ہوتے ہیں کہ ہم دنیا کی روزی کمائے، اپنے لیے روزی کمائے، اپنے بچوں کے لیے، لیکن کبھی ہم نے اپنے بچوں کے لیے آخرت کا فکر کیا ہوا ہے؟ اصل زندگی تو وہ ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کے فیوچر کو بنائیں، اپنا فیوچر بنائیں۔ فیوچر سے میرا یہ مطلب نہیں کہ 20 سال کے بعد جو زندگی ہوگی یا 5 سال کے بعد جو زندگی ہوگی، میرا فیوچر کا مطلب ہے آخرت کی زندگی۔ اصل چیز اپنے آخرت کی زندگی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ فیوچر کو چھوڑیں، اپنے آنے والی جو آپ کے عمر ہے، میں یہ مانتا ہوں کہ آپ اپنی روزی کمائیں، اپنے لیے زندگی کو بہتر کریں، میں اس کو ایکسیپٹ کرتا ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے آخرت کی بھی تیاری کریں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم کسی کے پیچھے غیبت نہ کریں۔ دیکھیں، حاسدین آپ کے بہت زیادہ ہوں گے، لیکن اس کو اگنور کرنا شروع کریں۔ وہ آپ کے پیچھے باتیں کریں گے، بہت باتیں کریں گے، لیکن اس کو اگنور کرے۔ وہ خود وہ اس میں ایک آگ لگی ہوگی۔ لقمان حکیم کے پیچھے ایک شخص آیا کہ فلانا شخص مجھ سے بہت جلتا ہے،
میں اس کو کیا سزا دوں؟ لقمان حکیم صاحب نے کہا کہ اس شخص کے لیے یہ سزا کافی ہے کہ وہ آپ سے جلتا ہے، تو جلنے دے، آپ کے پیچھے جو باتیں کرتا ہے کرنے دے، غیبت کرتا ہے کرنے دے، آگ لگتی ہے اسے آگ لگانے دے۔ وہ ایک ٹرینڈ بھی تھا نا کہ تم جلتے رہو میں جلاتا رہوں گا، اس کو اگنور کرے، یہ اس سے بہت جلے گا۔ لہٰذا غیبت سے خود کو بچائے، اور جو آپ کے پیچھے باتیں کرتا ہے جسٹ اگنور اٹ، چپ اینڈ کیپ آن یور وے۔ جو آپ کرنا چاہتے ہو نیک کام ہے کرو، اسے بس اسے اپنے پیچھے بکنے دو۔ جو شخص آپ کے پیچھے باتیں کرتا ہے اس کے یہ سوچ ہوگا کہ بس ہمارے یہ زندگی ہے، لیکن ہم نے اپنی آخرت کو بھی بنانا ہے۔ سو جو آپ کے پیچھے باتیں کرے گا کرنے دے، اسے اس حال میں چھوڑے، بس آپ اپنے لائف کو کیری آن کرے، اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کرے، اپنے آخرت کو سنوارنے کی کوشش کرے۔